اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آج بھی جادوگر ہیں. غیر تو غیر مسلمان بھی جادو کرنے اور کرانے میں مبتلا ہیں. جادوگروں کے پاس جانے کی عادت پڑ چکی ہے. مرد تو مرد، عورتیں بھی باقاعدہ، بلکہ مردوں سے زیادہ عورتیں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. بعض جادوگر تو برابر اپنے جادو کے شکل و لباس میں رہتے ہیں. بعض جادوگر تو ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کے لباس میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے عمل کرتے ہیں. وہ آدمی کیا عمل کرے گا قرآن سے جس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ وہ آدمی کیا عمل کرے گا دعاؤں سے جسے کھانا کھانے کی دعا نہیں معلوم، جسے کھانے کے درمیان کی دعا نہیں معلوم، جسے کھانے کے بعد کی دعا نہیں معلوم، جسے تعوذ اور تسمیہ تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، جسے سورہ فاتحہ نہیں آتا، صرف جھبا پہن لیا تو کیا خاک قرآن سے کام کرے گا؟ داڑھی رکھ لیا، عود بتی سلگا لیا یا عود ڈال لیا، کیا خاک وہ قرآن اور حدیث سے کام کرے گا؟ اور چٹیوں میں کیا لکھتا ہے، چٹیوں میں کیا نقشہ ہوتا ہے؟ واللہ عالم بالصواب. میرے پاس ایک میاں بیوی آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت شادی ہوئی، بچے نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے گھر کے پڑوسی آپ کے عاشقین میں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ مزمل صاحب کے پاس جاؤ. میں عامل بھی نہیں، کامل بھی نہیں. بعض لوگ ہم بھیج ڈالتی ہیں ہمارے پاس. میں بولا دیکھو ماں، میں تو یہ لائن کا آدمی نہیں، ساتھ میں ان کے شوہر بھی تھے. میں یہ لائن کا آدمی نہیں، البتہ تمہیں آ گئے ہی تو میں کچھ قرآن پاک کی آیات دیتا ہوں. کچھ ایسے صورتیں بھی ہیں جن کی تاثیر سے بے اولاد کو اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کو کثرت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اپنی مراد کے تصور سے اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرماتے ہیں. درود پاک بھی ہزاروں اقسام کے ہیں. درود پاک، ہر درود کا اثر الگ الگ ہوتا ہے. دعائیں بھی ہیں، کچھ نقوش بھی ہیں عادات کے جو ہمارے متبحر علماء کرام نے بنائے ہیں. نقوش سمجھ میں یہ بات، دائرہ ڈالنا، خانے ڈالنا، اس میں اعداد لکھنا، یہ سب ایک فن ہوتا ہے. علم الاعداد بول کر یہ سب ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ دعائیں پڑھو. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ہمیں ایک صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ایک تعویذ دیے. حضرت مجھے کیا پتا، معلوم نہیں کہ اس وقت وہ تعویذ کھول کر دیکھنا یہ میرا ارادہ ہو گیا. میں وہ تعویذ لاؤ. اب انہوں نے جب تعویذ دی مجھے، حالانکہ تعویذ وغیرہ سب کھول کر نہیں دیکھنا، لیکن میرے ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی کہ کھولو 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 کھولو. میں نے پوچھا کہ کہاں سے لیے، تو انہوں نے مشہور ایک اللہ والے کے درگاہ کا نام لے کر وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے مجھے دیے. میں نے جب کھول کر دیکھا تو اس میں مورتیوں کی تصویر، مورتیاں. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے آنے سے پہلے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. جو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے لکیروں کا ترجمہ پوچھتا ہے، اس کے ہاتھ سے ہاتھ واپس آنے سے پہلے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے.
اے مسلمانوں، ان ہاتھوں کی لکیریں تو صرف ہاتھوں کی خوبصورتی ہے، اس کے اندر نہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، نہ تعبیر لکھی ہوئی ہے، نہ ماضی لکھا ہوا ہے، نہ حال لکھا ہوا ہے، نہ مستقبل لکھا ہوا ہے۔ یہ تو لکیریں صرف لکیریں ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھے کہ ایک پرنٹ نکال کر دیکھے، یہ ہاتھوں کی لکیریں اگر نہ ہوتی تو کیا یہ ہتھیلی خوبصورت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سجاوٹ کے لیے اس کے اندر لکیروں کو رکھا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کیا تھی، کیا ہے، کیا ہوگی، ہمارا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ ایمان ہی کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کو۔ جادوگروں سے دوستیاں، آج بھی بعض مسلمان مارکیٹوں کے پاس سے میرے پاس یہ روایت بات آتی ہے، صبح کو جا کو ہمیں دکان کھولے تو حضرت دکان کے سامنے نیمبواں پڑے رہتی ہیں، حضرت کیا کرنا؟ میں بولا کاٹ تو، گرمی رہی تو اب شولہ بنا کو پی لیں۔ نہیں تو زیڈان اور رونالڈو کی طرح یہ کک مار کی کھانتی بھی جا کو پڑے تو انہیں ہول دڑکے میں آن دو۔ اللہ تمہیں جادو کرو کہ تمہیں عمل کرو، ہمارے مقدر میں ہم نہ کتا ملنا کی اتچ ملتا سو، کیا ملنا کی اوچ ملتا سو، ہماری تقدیر سے زیادہ ہم نہ ملتا نہیں، ہماری محنت سے زیادہ ہم نہ ملتا۔